السلام علیکم ناظرین، نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں صوبائی خود مختاری اور صوبائی ہم آہنگی کے حوالے سے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی چل رہا ہے اور وہ ہے لال مسجد کا ایشو۔ خاصا اس میں شدت آ چکی بھی ہے اور آپ نے کل دیکھا کہ معاملات خاصی حد تک خراب ہوئے ہیں، اور اس کا بھی ہم کوشش کریں گے کہ تجزیہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ اس وقت لیٹسٹ صورتحال کیا ہے۔ لیکن آج ہمارا ٹاپک ہوگا صوبائی خود مختاری کے حوالے سے، اور ہم اس کا ذرا دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارا ایک بیک گراؤنڈ چلتا آ رہا ہے کہ صوبائی خود مختاری کا ایک ایشو مختلف لیولز پہ اس کو ٹیکل کیا گیا، لیکن ابھی تک اس کے معاملے میں کوئی خاص پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور صوبوں میں جو ایک فیلنگ ہے وہ موجود ہے کہ ہمیں اختیارات جو ہیں وہ نہیں دیے جا رہے، تو اس کا ایک تجزیہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آج ہم ایک پینل کے ساتھ گفتگو کریں گے اور آپ کی کالز بھی لیں گے، اور خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو دوسرے صوبوں سے پنجاب کے علاوہ بھی ہمیں کالز کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں اپنے کنسرنز اور اپنے مشاہدات، کچھ بھی آپ ہمیں کالز کیجیے گا۔ ہمارے نمبرز ہوں گے 9222 اور دوسرا نمبر ہوگا 92200458، اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے newsplus@ptv.com.pk newsplus@ptv.com.pk۔ اس پہ آپ ہمیں ای میلز بھی کر سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کالز کریں اس میں ذرا ایک چیز ذرا دیکھیے گا کہ ٹی وی کی آواز کم کر کے اور ٹو دا پوائنٹ اور بریف کویسچن اگر آپ رکھیں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ لیکن یہ سب کچھ ہوگا خبروں کے بعد، اور خبروں میں میرا ساتھ دے رہی ہیں سماج سے محروم افراد کی خاتون نسرین آغائی صاحبہ، اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ تازہ ترین خبر کون سی ہے اور کس حوالے سے ہے۔ تازہ ترین خبر بھی ناظرین حکومت کے جو لال مسجد کا ایشو ہے اس حوالے سے ہے۔ حکومت نے لال مسجد اور جامعہ حفصہ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے، اور جامعہ حفصہ اور اس کے گرد و نواح میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے فوج کے دستے طلب کر لیے ہیں اور ان دستوں نے گشت شروع کر دیا ہے۔ یہ دستے وزارت داخلہ کے احکامات کے مطابق کارروائی کریں گے۔ یہ فیصلہ اسلام آباد میں صدر جنرل پرویز مشرف اور وزیر اعظم شوکت عزیز کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین اور مذہبی امور کے وفاقی وزیر محمد اعجاز الحق نے بھی شرکت کی۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر محمد علی درانی اور داخلہ امور کے وزیر مملکت ظفر اقبال وڑائچ نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں اجلاس کے فیصلوں کی تفصیل بتائی۔ انہوں نے کہا کہ کرفیو کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ جو اسلحہ لے کر باہر نکلے گا اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، اور گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا۔ جس علاقے میں کرفیو نافذ کیا گیا ہے وہ G6 سے 7th ایونیو اور دوسری طرف خیابان سہروردی، لقمان حکیم روڈ اور صدر روڈ تک پھیلا ہوا ہے۔ لال مسجد کے قریب لاؤڈ سپیکر پر اعلانات کیے گئے ہیں جس میں مسجد کے اندر موجود انتہا پسند عناصر سے ہتھیار ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے۔ لال مسجد اسلام آباد کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مسجد کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے اور کرفیو کا نفاذ ہو چکا ہے، لہذا آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ ہتھیار ڈال کر مسجد سے باہر آ جائیں اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ خلاف ورزی کرنے والے افراد اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ لال مسجد اور جامعہ حفصہ کے لوگوں کی کارروائیوں کی وجہ سے اسلام اور پاکستان کا امیج خراب ہو رہا تھا۔ حکومت نے خواتین اور بچیوں کی موجودگی کی وجہ سے کوئی اقدام نہیں کیا اور کوشش کی کہ مسئلہ افہام و تفہیم سے حل کیا جائے، لیکن لال مسجد کی انتظامیہ نے اپنے رویے سے اس بات پر مجبور کیا کہ ایکشن کیا جائے۔ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مدرسہ حفصہ کے وہ لوگ جو پاکستان کے نام کو اور اسلام کے نام کو بدنام کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن کیا جائے۔ چیف کمشنر صاحب نے کرفیو نافذ کر دیا ہے اس خاص ایریے میں، لہذا جو ان قوانین کو توڑے گا اس کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے جو کرفیو کو توڑنے کی ہوتی ہے وہ ہر صورت کی جائے گی۔ ہم آپ سے بھی درخواست کریں گے کہ اپنے ٹی ویز پہ بار بار ان تک یہ بات پہنچائیں کہ وہ قانون کا احترام کریں، وہ کرفیو کی خلاف ورزی نہ کریں، وہ اسلحہ لے کر حکومتی ایجنسیوں کی رجسٹ نہ کریں اور سرنڈر کر دیں تاکہ اس ملک کے کسی شہری کو بھی خراش نہ آئے۔ یہی ہماری خواہش ہے۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ اور طالبات کے والدین سے بھی کہا جائے گا کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کریں اور انہیں ہتھیار ڈالنے کی ترغیب دیں۔
اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر محمد علی دورانی نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بھی کہا ہے کہ وہ اس علاقے میں جانے سے گریز کریں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندے نمود مسلم اس وقت علاقے میں موجود ہیں، آئیے ان سے تازہ ترین صورتحال کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی نمود، اس وقت آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے؟ J6 میں اس وقت جو کرفیو نافذ کیا گیا ہے اور یہاں پر نہ تو کسی کو آنے دیا جا رہا ہے نہ ہی جانے دیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے صرف یہاں پر جو ہاسپٹلز ہیں ان کے عملے کو آنے کی اجازت ہے، یا جو اہم افراد ہیں جیسے عملے کے آپریشن تھیٹر کے ملازمین ہیں یا نرسز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں، صرف یہ لوگ بھی بڑی مشکل سے اپنے کارڈ دکھا کر یہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ ویسے یہاں پر کسی بھی شخص کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہے، اور جو پولیس کے اہلکار ہیں وہ اس تمام باؤنڈری لائن پر جس علاقے میں کرفیو ہے وہاں پر وہ تعینات ہیں، اور وہاں پہ کسی کو آگے جانے نہیں دے رہے، کیونکہ اس سارے ایریے میں ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز کا گشت جاری ہے۔ جی نمود، لال مسجد کی جو وسینٹی ہے اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ اس کے ارد گرد بھی ہماری اطلاعات کے مطابق اس وقت کافی سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں، کیونکہ وہاں پہ کرفیو کی کافی سختی ہے، اسی لیے وہاں پر جانا مشکل ہے، جبکہ وہاں پر لاؤڈ سپیکر سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ جی کہ کوئی واقعات ہوئے ہیں اس میں کوئی جانی یا اس طرح کا دوسرا کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ دیکھیں، فائرنگ تو رات سے جو وقفے سے جاری ہے، کچھ وقفے کے لیے صبح کے وقت رکی تھی، لیکن اس کے بعد پھر فائرنگ یہاں پر شروع ہو گئی تھی۔ اس فائرنگ میں جو زیادہ تر جو یہاں پر لوگ زخمی ہوئے گولی لگنے سے ہوئے، جن میں سے ایک جاں بحق ہو گیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ 4 افراد جو ان سے ہیں وہ زخمی ہیں، جن میں سے ایک کی حالت ابھی بھی تشویشناک ہے۔ جی شکریہ نمود آپ کا، اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ ناظرین، یہ تھیں ابھی تک کی تازہ ترین اپڈیٹس لال مسجد کے حوالے سے، اور یہی اب خبریں بھی اختتام پذیر ہوئیں۔ اب بڑھائیں گے پروگرام کو آگے، اور پروگرام کو آگے بڑھانے کا جو ہمارا ایک سلسلہ ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں۔ آج علامہ اقبال کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور پھر ہم اپنے بنیادی ٹاپک جو ہے صوبائی ہم آہنگی اور خود مختاری کے حوالے سے بات کریں گے۔ علامہ اقبال کے چند اشعار بال جبریل سے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، حجاب اکثیر ہے آوارہ کوئے محبت کو، میری آتش کو بھڑکاتی ہے تیری دیر پیوندی، گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ و بیاباں میں، کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری، کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز الوندی، میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معانی کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ ناظرین، یہ علامہ اقبال کے چند اشعار، اور انتہائی خوبصورت میسج، اور خاص طور پہ یہ شعر دیکھیے کہ فرماتے ہیں کہ گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ و بیاباں میں، کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی، کہ یہ جو ہم ہر وقت اسی فکر میں رہتے ہیں کہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ شاہین کا تو جو سلسلہ ہے وہ تو کوہ و بیاباں میں بھی اپنا جو گزارا ہے وہ کر لیتا ہے، اور یہ اس کے لیے ذلت ہے کہ وہ اسی طرح کی چیزوں میں اپنے آپ کو محدود کر لے۔ پھر میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معانی کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ اتنا خوبصورت انداز ہے، اور بہت ہی ایک ایسا کہ جو میسج جو آج کل ہمیں ضرورت بھی ہے، اور جس طرح ہماری سوسائٹی میں معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے یہ سارا کچھ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے ناظرین، اور کوشش کریں گے کہ جو ہماری رپورٹس ہیں لال مسجد کے حوالے سے وہ بھی ہم آپ کو دیتے رہیں، اور ان حوالوں سے بھی آپ کے ساتھ جو ایک سلسلہ ہے وہ ہم جاری رکھیں گے۔ کوشش کریں گے کہ اپڈیٹس بھی لیتے رہیں، اور وزارت داخلہ کے حکام سے بھی ہمارا اگر رابطہ ہوا تو ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بھی اس معاملے میں بات چیت ہو سکے۔ جو ہمارا بنیادی ٹاپک ہے ناظرین، اس پہ آج ہم بات کریں گے
اس حوالے سے کہ جو صوبائی خود مختاری اور صوبائی ہم آہنگی ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے، اور اس میں مختلف چیزیں جو ہیں بڑی اہم ہیں. ایک جو فیڈریشن ہوتی ہے اس میں جو یونٹس ہوتے ہیں ان کے کیا رائٹس ہوتے ہیں، وہ کس وجہ سے اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر ان کی اپنی ایک ظاہر ہے کہ آئیڈینٹی ہوتی ہے، اور وہ آئیڈینٹی اپنی رکھنا چاہتے ہیں، اور اس میں پھر اس میں رہتے ہوئے ایک جو روم ٹو ایکٹ ہے اور پولیٹیکل ایکشن کی جو روم ہے وہ بھی وہ چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے مفادات بھی جو ہیں ان کی بھی نگہبانی رہے. اور اس میں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ فیڈرلزم جو ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے. اس حوالے سے مختلف ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. سب سے پہلی فیڈریشن جو ہے وہ امریکہ کو کہتے ہیں، اور جو 13 اسٹیٹس تھیں، 13 اسٹیٹس انہوں نے مل کر یہ فیڈریشن بنائی تھی. پھر ایک 1789 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں بھی فیڈریشن کے حوالے سے انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک سوئس ماڈل اس کے جو سوئس نے فالو کیا امریکہ کو، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اس میں ہمارا بھی جو ہے ایک سلسلہ، ہم نے بھی جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا 1935 اس کی بنیاد پہ یہ سلسلہ شروع کیا تھا، اور پھر ہمارا جو پہلا کانسٹیٹیوشن تھا 56 کا، اس میں جو آرٹیکل 1 تھا اس میں فیڈرلزم اور فیڈریشن کا ذکر تھا. اور پھر 1962 کا جو تھا اس میں آرٹیکل 1 میں نہیں تھا فیڈریشن کا اور فیڈرلزم کا ذکر، لیکن اب اس کی پریمبل میں اس کا ذکر تھا. لیکن 73 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں خاصی حد تک فیڈریشن کا ایک سلسلہ تھا، اور اس میں خاصی بات چیت ہوئی، اور اسی کی بنیاد پہ اب بھی ہم ساری جو ہے گفتگو اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اور ہمارے ساتھ اس وقت خاصا رچ پینل موجود ہے ناظرین، اور میں تعارف کراتا چلوں کہ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم سیف اللہ صاحب، وفاقی وزیر برائے بین الصوبائی رابطہ. سلیم سیف اللہ صاحب السلام علیکم جی، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. ان کے ساتھ موجود ہیں احمد بلال محبوب صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ناظرین پل ڈیٹ کے، اور پل ڈیٹ آج کل ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے. اور پھر ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر اختر مجید صاحب، دانشور ہیں، بھارت سے آئے ہوئے ہیں، اور ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار فیڈرل اسٹڈیز ہمدرد یونیورسٹی نئی دہلی کے. پروفیسر صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. اور سلیم صاحب اللہ صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں. میں بھی ذکر کر رہا تھا، تھوڑا سا ایک اوور ویو دینے کی کوشش کر رہا تھا. ایک تو یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ ہمارا یہ ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشنز میں ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر بھی صوبوں کو خاصی شکایت رہی ہمارے فیڈرلزم کے حوالے سے کہ وہ ایک سلسلہ تھا. پریزیڈنٹ مشرف جب آئے تھے تو انہوں نے اپنا ایک 7 پوائنٹ ایجنڈا جب دیا تو اس میں جو انہوں نے کہا، ان کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ ٹو اسٹرینگتھن دی فیڈریشن، ریموو انٹر پروونشل ڈس ہارمنی اینڈ ریسٹور نیشنل کوہیژن. یہ ان کا ایک پوائنٹ تھا. آج ہم کہاں کھڑے ہیں اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسانہ صاحب آلویز اے پلیزر ٹو کم آپ کے یہاں آنا، اور ایک اہم موضوع پہ آپ نے دعوت دی ہے. جہاں تک صدر مملکت نے جو آپ نے ابھی فرمایا 7 پوائنٹ ایجنڈا، اس میں انہوں نے ہم آہنگی اور کوہیژن اور نیشنل اور پروونشل جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کے آپس میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم ضرورت اس ملک کی ہے کہ ہمارے آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو ڈائیلاگ کے ذریعے اور بات چیت، اور یہ کہنا کہ جی کوئی اختلافات ہے ہی نہیں تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی. یقیناً ایک تو مرکز اور صوبوں کا آپس میں کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، کچھ صوبوں کے بھی آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ایک ماحول پیدا کرنا ہے. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارا 73 کا آئین ہے، جو اب اس کے 34 سال تقریباً 33 سال سے زیادہ ہو گئے، تو ہم نے کیا 33 سال میں سیکھا، کہاں ہماری کوتاہی رہی ہے، کہاں ہماری غلطیاں رہی ہیں، تو ان کا ازالہ کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں وقت کی ضرورت ہے. اس لیے پچھلے چند سالوں سے حکومت وقت اس پہ کام کر رہی ہے، اور مختلف سیاسی جماعتوں سے مل کر ہم نے ان سے تجاویز بھی منگوائے. میں تو ابھی 14 ماہ ہوئے کابینہ میں شامل ہوا، لیکن ایز اے پاکستانی مجھے اس بات کا احساس تھا، اور ایک چھوٹے صوبے سے چونکہ میرا تعلق ہے، صوبہ سرحد سے، تو میں نے سمجھا کہ اس کو اہمیت ضرور دینی چاہیے. اس کی جو اہمیت کا ہے، کانسٹیٹیوشن کی آپ نے بات کی، میں کانسٹیٹیوشن کا وہ جو ایک پیراگراف ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں جو کہ اس طرح ریلیونٹ ہے. کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ ویئر ان دا ٹیریٹریز ناؤ انکلوڈیڈ ان اور in accession with Pakistan and such other territories as may hereafter be included in or accede to Pakistan shall form a federation wherein the units will be autonomous. یہ لفظ ہے یہاں پہ will be autonomous with such boundaries and limitations on their powers and authority as may be prescribed. اب یہ تو آئین نے تو کلیئر کٹ یہ لکھا ہوا ہے.
تو آپ نے فرمایا کہ 33-34 سال گزر چکے ہوئے ہیں، تو آج بھی اگر ہم کوئی چیزیں طے نہیں کر پائے ہیں تو یہ کس کی ناکام؟ جی دیکھیں نا، اب ماضی میں اس کو اتنی اہمیت، میں تو یہی کہوں گا نا جی، یہ پچھلے چند سالوں میں اس کو اہمیت دی گئی، اور کم از کم اب یہ آپ اسے کہیں ڈرائنگ روم میں، یا جو کل پل ڈیٹ کا ایک بڑا اہم سیمینار ہوا اسی سبجیکٹ پہ، اور ٹاک شوز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کافی اس پہ بات چیت، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو. تو یہ پہلی حکومت ہے جس نے اس پہ کام بھی کیا ہے، جس کے لیے ہم نے ایک پیکج بھی تیار کیا ہے، مختلف سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ کیا ہے، ٹاک شوز الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے تھرو بھی. ہاؤ سیریس از دا گورنمنٹ؟ دیکھیں جی، ہم پہ صرف یہ ہے کہ نشستن دو گفتن دو برخاستن والی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ہم سیریس ہیں، ہم چاہتے ہیں، اور یہ ایک پاکستان مسلم لیگ کا مسئلہ نہیں ہے. باوجود اس کے کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے 1940 کی قرارداد میں بڑے واضح طور پہ یہ بھی انہوں نے فرمایا تھا کہ جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کو اٹانومی دی جائے گی. تو پاکستان مسلم لیگ کا تو ہمیشہ یہ شیوا رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ صوبوں کو زیادہ خود مختار کیا جائے. لیکن ایک الزام جو ہم پہ کہ جی اب 4 ماہ رہ گئے ہیں تو حکومت جو ہے اب بل کا سوچ رہی ہے، ایک آئینی بل لانا جو ہے اس میں وقت لگتا ہے، اس پہ کام کی ضرورت ہے. یہ جو کنسرن ہے یہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے کہ 4 ماہ رہ گئے ہیں اور آپ اس پہ کر رہے ہیں، جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ آئین میں آپ کو اگر کرنا ہے کچھ بھی تو اس کے لیے کوئی امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے 2/3 میجورٹی آپ کو ضروری ہے. تو ہماری یہی توقع ہے کہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بھی اگر آپ دیکھیں مینیفیسٹوز، اکثر وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ہاں خود مختاری جو ہے، اگر وہ MQM ہے، اگر وہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز ہیں، MMA ہے، دیگر جو جماعتیں ہیں، سب یہ کہتے ہیں. تو اگر سب ایک چیز چاہتے ہیں تو کیوں نہ ہم سیاست کو تھوڑی دیر کے لیے کم از کم ایک اس ایشو پہ ہمیں قومی یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے. یہ کوئی ایک آئین میں ایک ترمیم ہے، ایک ترمیم جو ملک کی بہتری کے لیے ہے، ملک کے مستقبل، روشن مستقبل کے لیے. تو اس میں ہم کیوں نہ ایک اچھا میسج عوام کو دیں کہ بھئی ہم مل کر، اور ہم نے جو کام کیے اس میں وی آر ٹوٹلی اوپن. کوئی بہتر تجاویز لاتے ہیں، بہتر ترامیم لاتے ہیں، ہم نے ایک کوشش کی ہے. چلیں میں احمد بلال صاحب کو بھی ذرا تھوڑا سا اس میں شامل کروں. احمد بلال صاحب، مشاہد حسین صاحب کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، سینیٹر وسیم سجاد صاحب کی ایک کمیٹی تھی، اور پھر ہم کانسٹیٹیوشن کی بھی بات کرتے ہیں. ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ فیڈرلزم جس کو کہتے ہیں، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو صوبوں کی پریشانیاں، ان کے جو خدشات ہیں، تحفظات ہیں، وہ بھی ابھی تک وہیں پہ ہیں. کیا وجہ ہے؟ کس کو بلیم کیا جائے؟ پریویس گورنمنٹس جو گزری ہیں ان کو، پچھلے 8 سال جو ہمارے اس گورنمنٹ کے گزرے ہیں، پریزیڈنٹ مشرف کا جو میں نے ایک بتایا کہ 7 پوائنٹس میں سے 1 پوائنٹ یہ بھی تھا، تو اس 8 سال میں بھی کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا، یا ہم لوگ اسی اسٹیٹس کو کی سچویشن میں ہیں؟ کسارا صاحب، میں محسوس کرتا ہوں کہ بعض اوقات ہم اپنی جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی سیلیبریٹ نہیں کرتے. میرا خیال یہ ہے کہ جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا، اور اب بھی جو امینڈڈ شکل میں جو ہمارے پاس موجود ہے، اس میں بہت اچھی چیزیں ہیں فیڈرلزم اور پروونشل اٹانومی کے کانٹیکسٹ میں. یعنی بہت اچھا لیگل اور کانسٹیٹیوشنل فریم ورک مہیا کرتا ہے. پرابلم میرے خیال میں زیادہ تر، یہ تو خیر ضروری ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد اس کو ریویو کیا جائے، جہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے وہ بھی کی جائے، شکایات کا ازالہ کیا جائے، ہر چیز جو سینٹرلائز کرنے کی ٹینڈنسی ہے اس کو دور کیا جائے اور اس کو ڈیوالو کیا جائے پروونسز کو، پروونسز سے لوکل کو. لیکن جو اس کے اندر پرووائڈڈ ہے اس کے اوپر بھی پوری طرح سے عمل نہیں ہو پایا. اصل میں پرابلم امپلیمنٹیشن کا ہے میرے خیال میں. تو امپلیمنٹیشن اگر ہم کریں، جن اداروں کا اس کانسٹیٹیوشن میں ذکر ہے، جیسے CCI ہے، جیسے آپ کی نیشنل اکنامک کونسل ہے، نیشنل فائنانس کمیشن ہے، اگر ہم ان کو مضبوط کریں، ان کے آفیسز بنائیں، ان کے سیکریٹریٹس بنائیں. کل کے جو راؤنڈ ٹیبل جس کا ذکر سلیم سیف اللہ صاحب نے فرمایا، انہوں نے خود بھی وہاں ذکر کیا کہ ان کے اگر ہم سیکریٹریٹس قائم کریں اور ان کو مضبوط کریں تو فیڈریشن کے جو بڑے تقاضے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ انفارچونیٹلی انٹرپشنز آتی رہی ہیں. میرا ایک یہ بھی یقین ہے کہ اصل پرابلم ہمارا یہ ہے جمہوریت کی کنٹینیوٹی. اگر وہ رہے گی نا جی، جمہوریت ایک سیلف کریکٹنگ پروسیس ہے، تو وہ خود بخود چیزیں ایڈریس ہوتی جاتی ہیں. یہاں اسکالر موجود ہیں انڈیا سے، ہو سکتا ہے مجھ سے ایگری نہ کریں، لیکن میرا تاثر یہ ہے کہ پروونشل اٹانومی کا جو اوور آل کوانٹم بنتا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں،
وہ انڈیا کے جو سسٹم ہے اس سے زیادہ ہے، یا کم از کم نہیں ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے ہاں پروونسز کے بارڈرز کو ٹچ کرنا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ پروونسز سے آپ کو 2/3 میجورٹی سے پاس کرنی پڑتی ہے وہاں پہ امینڈمنٹ۔ انڈیا میں بڑی آسانی کے ساتھ یہ پاس ہو جاتا ہے، سمپل میجورٹی سے بھی پاس ہو جاتا ہے، ڈبل ہوئی ہیں وہاں اسٹیٹس کی تعداد۔ تو ہمارے ہاں یہ کہنا تو درست نہیں ہے کہ پروونشل اٹانومی کے لیے لیگل کانسٹیٹیوشنل فریم ورک So what we lack is the political will. پولیٹیکل ول آف امپلیمنٹیشن جو ہے اس کو امپلیمنٹ کریں اور امپروومنٹ کی کوشش جاری رکھیں۔ چلیں ڈاکٹر صاحب آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ انڈیا میں کیا صورتحال ہے فیڈریشن کی، اور وہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ اتنی اسٹیٹس ہیں، تو وہاں پہ معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ ایک جو اچھی چیز پچھلے کئی سالوں میں ہوئی ہے یا نصف صدی کے اندر، وہ سوچنے سمجھنے کا جو طریقہ رہا ہے اس میں تبدیلی ہوئی ہے، مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے، مائنڈ سیٹ میں تبدیلی آئی ہے۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو صوبے ہیں، جو جس طریقے سے آپ لوگ پروونسز کہتے ہیں، ان میں اگر ان کو کچھ اختیارات دیے جا رہے ہیں، یا وہ جو ہمارے کانسٹیٹیوشن نے جو ان کو جو اختیارات دے رکھے ہیں اگر ان کا استعمال کر رہے ہیں وہ، تو اس سے قومی یکجہتی یا قومی سلامتی کو کچھ خطرہ پیش آئے گا۔ اب ایسا نہیں سمجھا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ کیونکہ ملک اتنا ڈائیورس ہے، اتنے بہت سارے اس کے اندر فرق موجود ہیں، تو اس کو ایک بہتر طریقے سے چلانے کے لیے حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو تعاون حاصل ہو ہر طرف سے۔ تو جتنے زیادہ اگر صوبوں کو اختیارات دیے جا رہے ہیں اور ان اختیارات کا وہ استعمال کر پائیں تو ملک کی سلامتی ہوگی اور ایک طریقے سے ملک زیادہ مضبوط بنے یہ گا۔ مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہوا؟ کوئی لیڈرشپ کی وجہ سے یا کچھ اس طرح کی کوئی موومنٹ چلی یا کیسے چلا؟ لیڈرشپ کی اسٹائل میں بھی فرق آیا ہے، مگر زیادہ تر جو ہے وہ اس کی سیاسی وجوہات جو رہیں، اس میں سے ایک یہ ہے جو کولیشن پالیٹکس، جو ہمارے یہاں جو کولیشن کی جو حکومتیں آئیں پچھلی کوئی 12-15 سالوں سے لگاتار ہی کولیشن گورنمنٹ کسی ایک گروپ کی یا دوسرے گروپ کی رہیں، اور جو کولیشن جو فیڈرل لیول کے اوپر جو گورنمنٹس ہیں اس میں سے بہت سی پارٹیز ایسی ہیں جو اسٹیٹ لیول کے اوپر پروونسز میں ان کی اپنی حکومتیں ہیں، تو اس لیے اب ایسا پاسبل نہیں ہے وفاقی حکومت کے لیے کہ وہ دخل اندازی کرے ان کے کاموں میں صوبوں کے لیول پہ۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ جو ہندوستان کے اندر ایک بہت اچھی علامت اور ایک جو اس کو جو وہ ملی طاقت ملی ہے جو اس سسٹم کو، وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی وجہ سے ہے کہ بہت سارے ایسے فیصلے سپریم کورٹ کے ججمنٹس ایسے آئے جس میں یہ واضح کیا گیا کہ جو ریاستی حکومتیں ہیں ان کے کیا اختیارات ہیں اور ان کے اندر دخل اندازی کرنے کی وفاقی حکومت کو آزادی نہیں ہے۔ تو مور اور لیس تمام جو ریاستیں ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ سے خوش ہیں، سینٹر سے؟ سیاسی طور پہ ہو سکتا ہے کہ وہ خوش نہ ہوں، مگر کیونکہ ہمارے یہاں جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہیں، کنسٹیٹیوشنلی اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوشنز، جس میں سے کچھ کا حوالہ جو ہے بھی احمد بلال صاحب نے بھی دیا، جیسے فائنینس کمیشن ہے، پلاننگ کمیشن ہے، نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل ہیں، یا جو آپس میں جو اگر کوئی مختلف رائے ہیں یا کچھ ڈفرینسز ہو گئے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے انٹر اسٹیٹ کونسل ہے۔ تو یہ کیونکہ کنسٹیٹیوشنلی پرووائڈیڈ انسٹیٹیوشنز ہیں تو اس سے بہت زیادہ اوورٹ ڈفرینسز نہیں آ پاتے، وہ فارمل اور انفارمل دونوں ہی طریقے سے ڈفرینسز کو سلجھایا جا سکتا ہے اور سلجھایا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات جو احمد بلال صاحب نے کہی کہ ہمارا جو پروونشل اٹانومی کا کوانٹم ہے وہ اگر بہتر نہیں تو کم از کم انڈیا کے برابر ہے، ڈو یو ایگری ود اٹ؟ مجھے پاکستان کے بارے میں تو زیادہ علم نہیں کہ کتنا کوانٹم ہے یہاں پہ، مگر جتنا کوانٹم ہندوستان کے اندر ہے اس سے ہندوستانی جو ہیں وہ تو مطمئن ہیں، مطمئن ہیں حکومتیں بھی اور ہندوستانی افراد بھی۔ چلیں سلیم صاحب، بات آ رہی ہے جی کہ پولیٹیکل ول ٹو امپلیمنٹ واٹ ایور از ریٹن ان دی کانسٹیٹیوشن۔ یہ محبوب صاحب نے جو فرمایا کہ ہمارا 73 کا آئین جو ہے اس میں اور ساری سیاسی جماعتوں نے مل کر، وہ آپ کو پتہ ہے کنسنسس ڈاکومنٹ ہے، اور اس میں یہ جو ہے نا جیسے نیشنل اکنامک کاؤنسل ہے انہوں نے فرمایا، یا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے، بڑے کم کانسٹیٹیوشنز میں یہ میکنزم دی گئی ہے جو ایک اچھا میکنزم ہے۔
اس کو ماضی میں جیسے میاں نواز شریف کے دور میں ایک مرتبہ استعمال کیا گیا، اور انہوں نے ایک بڑا ایک سینسٹیو ایشو جو پانی کا تقسیم ہے، واٹر ایکارڈ آپ کو پتہ ہے، وہ 1991 میں تھرو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اس کا فیصلہ، اور آج تک وہ اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ بلکہ ہم میری یہ تجویز ہے کہ ہم اس واٹر ایکارڈ کو آئینی تحفظ بھی دے دیں، تاکہ جو بد اعتمادی ہوتی ہے آپس میں صوبوں میں کہ جی ہمارا پانی وہاں چلے گیا، ہمارا وہ، کہ ہمیں ایک آئین میں اس کا تحفظ ہے کہ بھئی یہ پانی کا تقسیم ہوا ہے۔ نیشنل فائنانس کمیشن کا یہ ہمارے ہاں بدقسمتی ہے، انڈیا میں انہوں نے اس کو بڑی خوش اسلوبی سے آگے بڑھایا۔ 60 سال میں ایوری 5 ایئرز ان کا انڈین اور پاکستانی کانسٹیٹیوشن، کیونکہ 1935 ایکٹ پہ دونوں کا تقریباً ہمارے، اگر آپ کنکرنٹ لسٹ بھی دیکھیں، آپ فیڈرل لسٹ بھی دیکھیں، تقریباً وہ برابر ہمارے اور انڈیا کے۔ تو اس میں بھی انہوں نے دیکھیں نیشنل فائنانس کمیشن 12 ایوارڈز دیے 60 سال میں، یعنی ہر 5 سال کے بعد۔ ہم ابھی تک شاید 7 یا 8 ایوارڈز دے سکتے۔ تو یہ بھی ایک، جیسے محبوب صاحب نے فرمایا کہ نیشنل فائنانس کمیشن کو ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہر 5 سال کے بعد ضرور ایک ایوارڈ آنا چاہیے تھرو کنسنسس ود دا فیڈریشن اینڈ دا پروونسز۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے جو انہوں نے فرمایا کہ لیٹر اینڈ اسپرٹ ایک اچھا آئین ہے، اس کو ہمیں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ انٹر پروونشل کاؤنسل کا اس میں ذکر آیا ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، اور صوبوں کو جو اس میں اختیارات دیے گئے ہیں اس پہ ضرور عمل کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ، جیسے میں نے گزارش کی کہ چند ہم چاہتے ہیں کنکرنٹ لسٹ ہے، اس میں ہم اب چاہتے ہیں کہ نہیں جی بعض چیزیں ابھی 60 سال کے بعد صوبے جو ہیں ان کو ہم یہ ڈیوالو کریں، وہ ان میں ہو سکتا ہے فیڈرل لسٹ کی بعض چیزیں جو ہوں وہ بھی ہم چاہیں کہ اس کو یا کنکرنٹ لسٹ میں لے آئیں یا ان کو صوبوں کے حوالے کر دیں۔ دوسرا، بدقسمتی سے پاکستان میں جو ایک ٹینڈنسی رہی ہے کسانہ صاحب، کہ ہمارے صوبے جو ہیں، میں بھی ایک صوبے سے تعلق رکھتا ہوں، وہ شور تو کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک سامنے بات آئی ہے، اور جو اگر آپ پچھلے 25 سال سے دیکھیں کہ ایک سڑک بن رہی ہے، اب روڈ بلڈنگ از اے پروونشل سبجیکٹ، تو جی انہوں نے لکھ دیا فیڈرل گورنمنٹ کے جی آپ اس کو فیڈرلائز کر دیں، آپ اس کو بنائیں اور آپ اس کو دیکھیں۔ بعض صوبوں کا میں حیران ہوا پچھلے دنوں میں بیان، میں نام نہیں لیتا، کہ جی آپ اپنی موٹر وے پولیس، ہماری جو پروونشل ہائی ویز ہیں اس کے اوپر موٹر وے پولیس، بھئی ٹریفک کنٹرول پولیس یہ پروونشل سبجیکٹ۔ یونیورسٹی بے شمار جی وہ ہم نہیں چلا سکتے ہیں، جی آپ آ کر مرکز لے لیں، ہم فلانا اسپتال نہیں، ایسے میں کہتا ہوں وہ ہم نے اصل میں ان کو عادت ڈالی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں نا یہ ڈیولوشن کا بھی جو پلان تھا وہ بھی ایسے میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے این آر بی بنا کے ان کے ذریعے مطلب ہے اس ٹینڈنسی کو بھی ہمیں صوبوں کو بھی چاہیے، ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اب کنکرنٹ لسٹ میں آپ دیکھیں 47 آئٹمز میں کتنے پہ انہوں نے، ان پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہمارا قانون سپرسیڈز اگر کوئی پروونشل اسمبلی قانون پاس کرتی ہے اور بیک وقت قومی اسمبلی بھی کرتی ہے تو وہ سپرسیڈ کرتی ہے، لیکن بہت سے آئٹمز ہیں جن پہ وہ قانون سازی کر سکتے ہیں، لیکن کتنے انہوں نے کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو onus lies on the center کہ جو سینٹر ہے ہمارا وہ اس میں اپنی، دیکھیں نا ایک جو بڑا ہوتا ہے وہ اپنے اختیارات چھوڑتا ہے اور دوسروں کو میں تو جی اس کے میں نے تو جو تجویز دی ہے کہ ایون پورٹس پچھلے دنوں اخبارات میں بھی، اور میری یہ ہمیشہ میں نے انٹریکٹ کیا ہے میڈیا کے ساتھ، اور جو حقیقت ہے وہ میں نے بیان کی ہے۔ بعض مرتبہ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، میں نے پورٹس تک کہا ہے، بعض پتہ نہیں انڈیا میں شاید پورٹس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس شاید ہیں، لیکن میں نے تو یہ بھی تجویز کی کہ گوادر کا جو ایک سینسٹیو ایشو ہے بھئی اس کو ونس اینڈ فار آل ختم کریں، اور انہیں بلوچستان پورٹس اینڈ شپنگ شوڈ گو ٹو دا پروونسز۔ احمد بلال صاحب، فیڈریشن جو ہے، فیڈریشن جو فیڈریٹنگ یونٹس ہوتے ہیں وہ جوائن کیوں کرتے ہیں؟ ان کے کیا مفادات کیا ہوتے ہیں؟ ایک میں صرف انٹلیکچولی ادھر پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، تاکہ ایک چیز کلیئر ہو کہ جو یونٹس ہیں ان کا بھی کوئی مفاد تو ہوتا ہوگا نا، کسی فیڈریشن کو وہ جب جوائن کرتے ہیں تو ایک ان کے سامنے مفاد ہوتا ہوگا، ان کی ایک اسٹریٹجی ہوگی کہ جی ٹھیک ہے ہم اس فیڈریشن کو جوائن کرتے ہیں، اور فیڈریشن جوائن کرنے کے ان کے مفادات، ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، یہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں تاکہ کلیئر ہو جائے کہ جو یونٹس ہیں ان کے اپنے سٹیکس اس میں کیا انوالوڈ ہوتے ہیں۔ میں اس میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک کوئکلی جو ابھی آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ صوبے بھی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اس میں جی ایک بڑا سوال ہے کیپیسٹی کا۔
میرے خیال میں مرکز کو جس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے وہ صوبوں کی کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کا. مثلا صوبوں کو مسلسل ڈپینڈنٹ رکھنا وہ صوبوں کی خواہش نہیں ہے, بعض اوقات مجبوری ہے. اگر ان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے, ہیومن ریسورس نہیں ہے, عادت کے علاوہ جی کیپیسٹی نہیں ہے. میرا خیال ہے ابھی آپ حالیہ سیلاب کا سلسلہ دیکھ لیں صاحب, اس میں ہم دیکھتے تھے کہ جب تک پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ نہیں گئے ہیں صوبے کے جو سب لوگ تھے وہاں پہ بیٹھے تھے. کیپیسٹی نہیں ہے جی, جب تک ٹاپ لیول پہ چیزیں وہاں پہ موبلائز نہیں ہوتی وہاں پہ کچھ نہیں ہو پاتا. لیکن آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے جی, فیڈرلزم میں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اصل میں مفادات کا اشتراک ہوتا ہے جی. فیڈریشن اور صوبے دونوں جب ایک فیڈریشن کو جوائن کرتے ہیں یا فیڈریشن بنتی ہے تو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم دونوں کا مفاد اس میں ہے, اور صوبے یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو فائدہ, اگر فرض کریں وہ صوبے کبھی الگ الگ ہوتے اسٹیٹ کے طور پہ, تو اس کی نسبت ان کا ایک فیڈریشن میں شامل ہو کے زیادہ چانس ہے ان کے شیئرڈ گول جو ہے وہ ایک ان کا ہوتا ہے. اور یہ ایک دوسرے کے تابع نہیں ہوتے, وہ دو سفیئرز میں ہوتے ہیں. ایک بڑا سفیئر ہوتا ہے اور اس کے اندر چاہے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے لیکن وہ انڈیپینڈنٹ ہے, اس کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے, اپنی ایک سوورینٹی کا ایک دائرہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ خود مختار ہوتے ہیں. اسی کی ہم بات کرتے ہیں, اور وہ یقیناً ون ون سچویشن ہوتی ہے. یہ فیڈریشن میں بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ وہ ون ون ہے, یعنی کسی کو بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کے شامل ہونے سے مجھے نقصان ہوا ہے. اگر کسی ایک چیز میں نقصان ہوا بھی ہے تو 4 چیزوں میں اور فائدہ بھی ہوا ہے, تو نیٹ فائدہ ہوا ہے. یہ احساس ہمیشہ فیڈریٹنگ یونٹس کو رہنا چاہیے, اور ہر ایک کے مفاد میں ہے کہ یہ ون ون سچویشن رہے, اور کبھی یہ تاثر پیدا نہ ہو کسی صوبے کے دل میں کہ مجھے اس ارینجمنٹ میں نقصان ہو رہا ہے. وہ اگر ہوگا تو پھر آپ کا جو پورا سٹرکچر ہے وہ ایروڈ ہونا شروع ہو. یہاں پہ احمد گلال صاحب ہمارے ساتھ کالرز کا بھی سلسلہ جاری ہے, اور کالر سے گزارش ہے کہ وہ آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اس اہم ایشو کے اوپر, اور بتا سکتے ہیں کہ آپ کے کوئی اگر آبزرویشنز ہیں یا کنسرنز ہیں ان سے شیئر کیجیے گا. پہلے کالر ذرا دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے جی؟ اسرار احمد کزانہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون صاحب بول رہے ہیں؟ فضل الرحمان لکی مروت سرائے ملا. سر میرا سوال لکی مروت سے فضل الرحمان صاحب فرمائیں. یہ تو آپ کے علاقے سے جی, فضل الرحمان صاحب فرمائیے گا. سر جی, ہم شیر سرحد سینیٹر سلیم سیف اللہ خان کو بلوچستان اور صوبہ سرحد کا ملازمتوں کا کوٹا بڑھانے پر دل کی گہرائیوں سے خیر تحسین پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ڈسٹرکٹ لکی مروت کے لیے کیڈٹ کالج کے قیام کی منظوری اور ساتھ ساتھ سوئی گیس کی منظوری پر بھی ہم سلیم سیف اللہ خان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور کرم تنگی ڈیم کا منظور ہونے پر بھی سلیم سیف اللہ خان کو خصوصی طور پر ہم دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ کا کوئی سوال ہے تو بتائیے گا. سر جی میرا سوال یہ ہے نا کہ لال مسجد والوں کے لیے میرا پیغام ہے نا سر جی, کہ وہ خدا را اپنے دائرہ میں رہتے ہوئے نا اسلام کا جو ہے نا تقدس پامال نہ کرے اور لا اینڈ آرڈر کا وائلیشن نہ کرے, کیونکہ بکٹی کا کچھ اس طرح سے انداز تھا نا انگریز کے دور سے اس نے اپنی سسمرخانی جو تھی نا چلائی تھی نا, تو اس کا کیا اثر ہوا. اس کے لیے ہماری درخواست ہے کہ یہ توڑ پھوڑ ہنگامے اور جو ہے نا مرڈر وغیرہ نہ کرے, کیونکہ ایک بے گناہ لوگ معصوم لوگ جو راستے میں جو ہے نا زخمی اور مر جانے وہ بھی ہمارے بھائی ہے نا. تو ان کے لیے ہمارا پیغام ہے یہ ہے کہ وہ امن واشتی کا راستہ اختیار کرے اور تشدد اور جو ہے نا لائن آرڈر کی وائلیشن نہ کرے. چلیں, تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے لگتا ہے یہ سلیم سیف اللہ صاحب آپ کے ووٹر ہیں, اور دوسری مرتبہ انہوں نے وہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ ٹیلی فون ہمیشہ. چلیں ایک اور کالر سے ذرا بات کرتے ہیں, پھر لال مسجد کو بھی ذرا تھوڑا سا میں سلیم صاحب ذرا ٹچ کروں گا. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ عمران لودھی جی, ساہیوال سے. عمران لودھی صاحب ساہیوال سے فرمائیں جی. اصل میں کسانوں سے بات یہ کہ وہ کرنٹ افیئرز میں اتنے موضوعات چل رہے ہیں ہمارے ملک میں کہ سمجھ نہیں آتی بلا کس پہ بات کرے اور کس پہ نہ کرے. تو آپ نے شروع میں وہ سٹارٹ کیا تھا جامعہ حفصہ, اور پھر یہ وہ باپ آ گئے جو صوبائی خود مختاری اور سارا بات. یہ کسانوں سے مختصر سی بات ہے, یہ آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں, اور یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تینوں صاحبان, بلکہ جو 2 پاکستانی ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں. خاص کر احمد بلال صاحب کو میں سنتا رہتا ہوں, اچھا ان کے تجزیے ہیں. اصل بات ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ 60 سال میں کس پولیٹیشین نے یا کس جو بھی صاحب اقتدار آئے ہیں اس ملک میں, انہوں نے کس نیت ان کی کیا تھی اور انہوں نے کیا کیا حصی پڑی ہے. ہمیں میں سمجھتا ہوں یہ تجزیے اور یہ پروگرامز کرنے اور ان پہ فضول اپنا وقت ضائع کرنا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہونا. بندہ چاہیے جو ایکشن والا ہو, جو کہے کہ ایکشن اور
काम हो बस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जी। डबल एक्शन ब्राइट जो है वो जी, इसकी जी, बात जी, कर जी, लेते जी, हैं। बिल्कुल, पहली होना- तो जो बात है लाल मस्जिद के इशू के ऊपर, एक तो हर एक का कंसर्न है सलीम सैफुल्लाह साहब, उसमें कोई किसी भी पार्टी का हो वो ये नहीं चाहता कि जिस तरह खून बहे या इस तरह के मामलात हों, तो उस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहिएगा प्लीज़। जी, ये मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है जो लाल मस्जिद का जो हो रहा है, होता रहा है। और मैं समझता हूँ कि अभी लोगों ने हुकूमत पे काफ़ी तनकीद शुरू कर दी थी कि भाई इस्लामाबाद में मरकज़ में बैठ के आप लोगों ने एक रेट ऑफ गवर्नमेंट कहाँ रही है, ये क्या हो रहा है। तो हम तो तनकीद का निशाना रोज़ाना बन रहे थे जी। फिर भी मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त ने ये सही किया कि उन्होंने सब्र और तहम्मुल से, अब देखिए हमारे लिए मुसलमानों के लिए इमाम काबा जो है वो खसूसी हैसियत रखते हैं, अहमियत है। वो ख़ुद तशरीफ़ लाए, उन्होंने इनसे बात की। इनके जो मौलाना साहब के अपने असातिज़ा हैं, जो मजहबी जमातों के हमारे रहनुमा हैं, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हैं, मौलाना समीउल हक साहब हैं और दीगर रहनुमा हैं, उन्होंने भी अपनी कोशिश की समझाने की। लेकिन पता नहीं इसमें क्या इनके इरादे हैं। और ये बच्चों को देखें ना, हम भी बच्चों को स्कूल भिजवाते हैं, आप सब के बच्चे हम वालिदैन हैं, हम वहाँ उन्हें दर्स देने के लिए, पढ़ाने के लिए भिजवाते हैं। इसलिए तो नहीं कि भाई आप जाकर वहाँ डंडा बरदार फौज बन जाएं और आप कलेशनकॉफ चलाएं और आप ये करें। तो मेरे ख्याल में मुझे बड़ा ये जो उन्होंने कहा कि एक्शन लेने वाला कुछ चाहिए। एक्शन ठीक है, मुझे मैं उनके जज्बात का मैं उनका एहतराम करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमने जो हमारे, मैं पॉलिटिकल कम्युनिटी की बात करता हूँ जिसका मैं भी एक फैमिली का मेंबर हूँ, हम सियासी जमातों ने और सियासी लोगों ने यकीनन कौम को मायूस किया है और हम वो डिलीवर नहीं कर सके जो हमें एक इतना अच्छा मुल्क जो हमारे हाथ हमें मिला है उसको हम एक बेहतर अंदाज में नहीं चला सके। लेकिन अब जो हुआ है माजी में, हमें आगे सोचना है। और मेरे ख्याल में जो हम कोशिश कर रहे हैं इसमें हम पे कोई कसाना साहब इस वक्त दबाव नहीं है कि जी आपने ज़रूर ये ऑटोनॉमी देनी है सूबों। आप देखें कि सूबों में ठीक है इस वक्त हालात, बलूचिस्तान के पे एक फोकस है जो माजी में नहीं था। वहाँ अगर आप देखें जितना डेवलपमेंट, ये तो बदकिस्मती से फ्लड्स आए जिससे बड़ा हमें नुकसान हुआ, लेकिन वहाँ जितना काम हो रहा है, सूबा सरहद में जितना काम हो रहा है, सूबा सिंध जो 3 हमारे छोटे सूबे हैं और उनका हमेशा गिला रहता है कि जी हमारे यहाँ डेवलपमेंट होगा। कोटा का जैसे उन्होंने बात की कि जो जॉब का कोटा है वो बलूचिस्तान का 5% बनता था, वफाकी हुकूमत ने बढ़ा के उसे 6% किया कि नहीं जो माजी की वो है उनको पूरा किया जाए। अहमद बिलाल साहब, जिस तरह सलीम सैफुल्लाह साहब ने ये इतनी चीज़ें दिखाई बताई और कि सूबों में ये हमने दिया है, डेवलपमेंट का भी काम हो रहा है, बलूचिस्तान में तारीख का सबसे बड़ा एक डेवलपमेंटल जो एक सिलसिला था वो चल रहा है, क्या इससे मुतमईन हो सकते हैं सूबे कि जनाब अब हमारे लिए कुछ बेहतरी हो रही है, या फेडरलिज्म इज स्टिल इन डेंजर? ये डेवलपमेंट की बात है जहाँ तक जी, ये तो बात सही है। जो इस हुकूमत के मुखालफीन हैं बलूचिस्तान में, मैंने उनको भी कहते हुए सुना है कि बलूचिस्तान में जितनी तरक्की इस वक्त हो रही है वो पहले शायद कभी भी नहीं हुई। लेकिन मेरा ख्याल है जी ये मामला डेवलपमेंट से ज़रा आगे का है। ओनरशिप का मसला बहुत अहम है। मैं थोड़ा सा इसको एग्जैजरेट करके बात करूँगा समझाने के लिए कि देखें, डेवलपमेंट के काम तो जब हम कॉलोनियल पीरियड था तो उस ज़माने में बहुत होते थे। रेलवे, इरिगेशन अभी तक उसके अभी तक यादगारें हैं, लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन उसकी वजह से किसी ने भी ये नहीं कहा कि कॉलोनियल पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाए। ये एक मैं एग्जैजरेटेड मिसाल पेश कर रहा हूँ। तो सवाल क्या था? मसला ये था कि ओनरशिप होनी चाहिए। जो मकामी लीडरशिप है, जो लोग हैं, उनको जब तक साथ लेके नहीं चलेंगे ना जी, खाली डेवलपमेंट जो है वो एक असास तो मुहैया करेगी, लेकिन लोगों के अंदर वो खुशी और एतमाद जो यगानगत है वो पैदा नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में इस हुकूमत को ये क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि उसने ये डेवलपमेंट के काम शुरू किए हैं। गवर्नमेंट को अब ज़रा फोकस करना चाहिए कि लोगों को साथ लेके चले। और जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं ना जी, जिन्होंने एक अरसा दराज से एक पॉलिटिकल अमल में शरीक है, सलीम सैफुल्लाह साहब है, इरिस्पेक्टिव किस पार्टी से हैं, ये चूँकि एक पॉलिटिकल प्रोसेस से वाकिफ़ हैं, लोगों को साथ लेके चलने के हुनर से वाकिफ़ हैं, ऐसे लोगों को इन्वॉल्व किया जाए और लोगों को साथ लेके चलने के ऊपर जो है वो फोकस किया जाए। प्रोफेसर साहब से पूछते हैं, प्रोफेसर साहब, इंडिया में आपने कहा कि हालात बहुत अच्छे हैं और जो स्टेट्स हैं वो सेंटर से मुतमईन हैं। हमारे यहाँ ज़रा थोड़ा सा ये है कि हमारी ट्रेडिशन रही है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर,
کیا آپ کا جو وہاں پہ سلسلہ ہے اس میں سینٹر از ناٹ دیٹ اسٹرانگ, یا سینٹر بھی اسٹرانگ ہے اور اسٹیٹس کو اس نے ڈیوالو کیا ہوا ہے مختلف جو ان کی رائٹس ہیں اور ساری پاورز جو ہیں؟ ڈیولوشن تو قطعی نہیں ہے, اس لیے کیونکہ ڈیولوشن کا جو آئیڈیا ہے اس کا مطلب یہ سارے اختیارات, یہ پاورز جو ہیں یہ کسی ایک کے پاس ہیں اور اس نے دوسرے کو دے دی ہیں. یہ جتنے بھی اختیارات اور جتنے بھی فنکشنز دیے گئے ہیں, چاہے وہ ہندوستان میں دفاقی حکومت ہو, چاہے ریاستی حکومتیں ہوں, یہ ساری چیزیں آئین میں پرووائڈ کی گئی ہیں. تو جتنا اختیار کسی ایک کام کو کرنے کا دفاقی حکومت کو ہے, اتنے ہی اختیار اپنے دائرۂ عمل میں کام کرنے کا ریاستی حکومت کو ہے. تو ڈیولوشن نہیں ہے, بلکہ یہ کانسٹیٹیوشن نے, آئین نے برابری کے ساتھ ان کو یہ اختیارات دیے ہیں. جہاں تک ایک مضبوط اور پاورفل سینٹر کی بات ہے, تو یہ ایک خیال رہا ہے کہ جو اور اکثر جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز تھے ان کے اندر اس قسم کی فیلنگ رہی کہ سوشل ریکنسٹرکشن کے لیے, ایک ویلفیئر کے لیے, بہبودی کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرکزی نظام جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو اور سینٹرل جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہو. اس خیال کے تحت جو ہے بہت سارے پاورز اینڈ فنکشن جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ مختلف ملکوں میں اپنے پاس اس کو وہ ایکوائر کرتے رہے. مگر اس کے ہٹنے کے بعد سے, جب سے یہ سینٹر پلاننگ کا کنسیپٹ اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ مختلف نئے جو مسائل ہیں وہ سامنے آئے, تو اس کے بعد سے ایسا اب کسی بھی حکومت کے لیے پاسبل نہیں رہ گیا ہے کسی بھی ملک کے اندر کہ وہ ایک سینٹرلائزیشن آف پاور کر سکیں. ان کو دوسروں کے ساتھ مل کر چلنا لازمی ہو گیا, ڈی سینٹرلائز کرنا پڑے. جی اچھا, ایک چیز اس میں جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک جیوگرافی کا بھی ایک رول رہا ہے, اور ہماری جیوگرافی میں انڈیا فیکٹر جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, اور چونکہ ہمارے تعلقات انڈیا کے ساتھ کوئی اتنے اچھے نہیں رہے, تو یہ بھی ایک کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جو اسٹرانگ سینٹر کی ایک بات کرنے کہ جو ایڈوکیٹ ہیں اس کے, تو وہ اس میں انڈیا فیکٹر بھی انوالو ہے, کیونکہ انڈیا کو کنفرنٹ کرنے کے لیے یہ جو صورتحال ہے وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جناب ہمارا سینٹر اسٹرانگ ہوگا تو ہم وہ کریں گے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ یہ اس قسم کا خیال تھا, ہندوستان کے اندر بھی تھا یہ, جب یہ مختلف ریاستوں کا قیام وجود میں آیا 1956 میں. یہ اس کے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا, سوری, مجھے ذرا بات کرنی ہے. ہماری بات ہو رہی ہے آئی جی اسلام آباد سے, جناب افتخار صاحب سے. افتخار صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. افتخار صاحب کیا لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں جی, ذرا ہم سے شیئر کریں گے آپ اس وقت لال مسجد کے حوالے سے؟ جی لال مسجد کے حوالے سے سچویشن جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کے کنٹرول میں ہے جی, اور ابھی کچھ طالبات ہیں اور کچھ طلباء جو ہیں وہ شاید ان کا سرنڈر کرنے کا ارادہ ہے اور ہم ان کو اس سلسلے میں فیسیلیٹیٹ کریں گے جی. اور آج صبح 4 زخمی ہیں آج جن کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا ہے اور ابھی تک یہ صورتحال ہے. تو ابھی ان سے کوئی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ جی مذاکرات کے سلسلے میں ہم ابھی کوئی بات نہیں کر رہے. مذاکرات کی ابھی بات اس وقت سلسلہ جو ہے وہ آپریشن پر چل رہا ہے, اس لیے مذاکرات کی بھی بات جب تک وہ سرنڈر نہیں کرتے یہ انکنڈیشنل, اس وقت تک مذاکرات کی کوئی بات تو نہیں. اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن چل رہا ہے؟ جی اس وقت آبویسلی جب تک وہ سرنڈر نہیں کرتے اپنی پوزیشن آرمز اور ویپنز جو ہیں وہ سرنڈر نہیں کرتے, اس وقت تک مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس وقت افتخار صاحب کوئی شیلنگ وغیرہ یا گولیوں کا تبادلہ اس طرح کی سچویشن ہے؟ جی اگر وہ کوئی فائر کرتے ہیں تو اس کا جواب دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا اور آپ انیشیٹ نہیں کر رہے ہیں؟ جی نہیں, ہم انیشیٹ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ نے کہا کہ زخمیوں کی صورتحال آج صرف 4-5 زخمی ہی تھے؟ جی 4 کی ابھی تک کی اطلاع ہے. اور صبح ایک اطلاع آئی تھی کہ کسی کے ہلاک ہونے کی بھی خبر آئی تھی؟ نہیں جی ابھی تک ایسی کوئی خبر نہیں ہے ہلاک ہونے کی. اور ویسے اس وقت کوئی ان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ یا کسی, ہم نے سنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہا گیا ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنا کوئی رول پلے کریں؟ نہیں جی مجھے اس سلسلے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے علم میں. میں نے آپ کو کہا کہ مذاکرات حکومت جس اسٹیٹ کا سچویشن ہے اس میں انکنڈیشنل سرنڈر ہے ان کے لیے, وہ کریں گے تو بات آگے بات چلے گا.
چلیں اللہ کرے کہ بہتری. اور افتخار صاحب آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جی مہربانی. بہت شکریہ. افتخار صاحب آئی جی اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ لیٹسٹ سچویشن کیا ہے, اور وہ بتا رہے تھے کہ زخمی لوگوں کو جو ہے وہ ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے, اور طلباء طالبات کچھ جو ہیں وہ سرنڈر کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ سب لوگ سرنڈر کریں اور معاملات جو ہیں وہ حل ہو سکیں. ڈاکٹر صاحب آئی ایم سوری ٹو کٹ یو شارٹ, جو بات آپ کر رہے تھے میں اس کو دوبارہ شروع کرنا چاہوں گا کہ جو اسٹرانگ سینٹر اس حوالے سے جو پاکستان میں ایک یہ کہا جاتا ہے کہ جی چونکہ انڈیا کا ایک فیکٹر ہے تو ہمارا لیے ضروری ہے کہ صوبوں کے ساتھ کے علاوہ جو سینٹر ہے وہ اسٹرانگ ہوگا, تو ہمارا ان سے ذرا ظاہر ہے کہ ایک سچویشن تو ایسی رہی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان کے اندر بھی شروع میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر ریاستی حکومتوں کو زیادہ اختیارات دیے گئے یا ریاستی حکومتیں اگر زیادہ ریاستیں بناتے ہیں ہم, تو اس سے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہوگا اور ملک بکھر جائے گا اور سیسیشن کی ڈیمانڈس آئیں گی. مگر جب سے یہ شیئر رول ہونا شروع ہوا اور زیادہ فیڈرلزم کا اپروچ اپنا کے اس گورننگ میکینزم کو لایا گیا, تو اس قسم کی کبھی کوئی بات نہیں ہوئی, بلکہ اس سے ملک اور زیادہ مضبوط ہوا. آپ یہ دیکھیے کہ شروع کے اندر جو ہے زبردست مخالفت ہوا کرتی تھی حکومت کی جانب سے کہ ہم نئی ریاست کو وجود نہیں آنے دیں گے اور کوئی نئی ریاست کا قیام نہیں کیا جائے گا. مگر پچھلی 3 ریاستیں جو بنی سن 2000 کے اندر, اس میں کوئی ایجیٹیشن نہیں تھا, کوئی اتنا زیادہ کوئی زبردست ڈیمانڈس آئی ہوں کہ اس طرح سے بنایا جائے. تھی ڈیمانڈس, ان کی یہ خواہش تھی ان علاقوں کی. یہ بالکل پیورلی ایڈمنسٹریٹو ریزنز کی وجہ سے کچھ بڑی ریاستوں کو چھوٹا کر کے دوسری ریاستیں 3 نئی ریاستوں کا قیام وجود میں آیا, مگر اس سے ملک کی سلامتی کو تو خطرہ نہیں ہوا, جو کہ پہلے سمجھا جاتا تھا ایسے کہ ہندوستان بکھر جائے گا. تو ایسا کچھ نہیں ہوا سلیم صاحب, وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوا. یونٹس کو امپاور کیا گیا تو اسے سینٹر بھی امپاور ہوا. تو ہمارے ہاں اسٹرانگ سینٹر کی جو ایک اوور ویلمنگ رول آف سینٹر جو ہے وہ ایک فیلنگ رہی ہے, اور آئی تھنک اٹس اے فیکٹ آلسو. تو اس میں ہم یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ہمیں ضرورت ہے, ہم کیسے اس کو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, ایک تو پاکستان میں بھی اب وہ ایک جیسے آپ نے صحیح فرمایا کہ ایک وقت یہ تھا مائنڈ سیٹ کے بہت مضبوط مرکز ہونا چاہیے, خطرات ہیں, یہ وہ ہے سیسیشن جیسے ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب نے فرمایا. ابھی وہ ماحول پاکستان سے انڈیا میں نہیں ہے, وہ ماحول پاکستان میں بھی الحمدللہ نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی کوئی سیسیشن موومنٹ ہو یا وغیرہ وغیرہ. میں تو آپ سے یہی گزارش کر رہا تھا کہ اس وقت کوئی حکومت پہ کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے, لیکن از خود آپ کو پتہ ہے کہ چوہے شجاعت صاحب نے ایک کمیٹی قائم کی, سینیٹر وسیم سجاد کی, اور یہ کوئی حالیہ وہ نہیں ہے واقعہ, یہ 2004 میں تقریباً اس کے 3 سال ہونے والے ہیں. وہ بدقسمتی سے چونکہ اپوزیشن نے بلوچستان کے آپریشن کی وجہ سے بوائیکاٹ کیا تو وہ کام مکمل نہیں کر سکی. وہ از خود ہم نے پھر مشورہ کر کے ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ تیار کیا ہے, اور جو ہم پرائم منسٹر کو اور چوہے صاحب کو پیش کریں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ہم پارلیمنٹ میں بھی بات احمد بلال صاحب نے کہی تھی, تو ہم بالکل کھلا ذہن ہے ہمارا. ہم وی فیل دیٹ اسٹرانگ فیڈریشن مینز اسٹرانگ پروونسز, کہ اگر مضبوط ریاستیں یا صوبے یا پروونسز ہوں گے, اور آپ دیکھیں کہ اب 5 سال ہونے والے, ایک اپوزیشن کی گورنمنٹ بیٹھی ہے صوبہ سرحد میں, MMA کی گورنمنٹ ہے, لیکن پھر بھی خوش اسلوبی سے کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے اس میں اریٹنٹس ہیں, لیکن کبھی MMA کی طرف سے یا ان کی پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی آپ نے وفاقی حکومت نے ہمارے ساتھ یہاں آ کر ہماری رائٹس کو یوسرپ کیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نہ ایسے کوئی ایجیٹیشن ہے, نہ ایسے کوئی وہ ہے. ایک ہو سکتا ہے صوبوں میں ایک تاثر ہو کہ جی مرکزی جو ہے سینٹرلائزیشن زیادہ ہے. 2 چیزیں مختلف ہیں جی, ایک تو آٹونومی, ایک سینٹرلائزیشن ہے. میں خود سینٹرلائزیشن کے حق میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دنیا میں ہر جگہ بھی ڈی سینٹرلائز, یہ نہیں ہے کہ جی اب MDPTV جو ہے وہ کراچی والے بھی اگر ایک معمولی کام ہو تو وہ جی MD سے رابطہ, ان کو ذرا خود مختار کریں تاکہ کراچی والے بیٹھ کے اپنا وہ پروگرام چلائیں اور اپنا. تو اوور سینٹرلائزیشن جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے, اس سے ترقی میں رکاوٹ ہوتی ہے. مائنڈ سیٹ اپنی جگہ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ صوبوں کو زیادہ, اور اسی بل کے ذریعے ہماری یہ کوشش ہے اور ہماری یہ توقع بھی ہے اور ہماری یہ دعا بھی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ اپوزیشن کی جماعتیں. ایک اور چیز اسی حوالے سے ذرا لال مسجد کے حوالے سے ذرا ہمیں کرنا پڑے گا. ہم بات کرتے ہیں ڈپٹی کمشنر
जनाब चौधरी मोहम्मद अली साहब से, इस्लामाबाद के हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। चौधरी साहब, अभी बात हो रही थी आईजी इस्लामाबाद साहब से और वो बता रहे थे कि कुछ लोग सरेंडर करने वाले हैं और वो चाह रहे हैं कि सरेंडर करें, तो आपकी इतलात क्या हैं और ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी वाकई ये ठीक है, कुछ बच्चे बच्चियां जाना चाहते हैं, उनके लिए हम एसपी और मैं अरेंजमेंट कर रहे हैं। अच्छा, ताकि गाड़ियां और उनको जिधर भिजवाना है उनकी सिक्योरिटी वो सारे मेजर ले रहे हैं। ठीक है, और बाकी लोगों का क्या स्टेटस है? वो अभी तक उसी पोजीशन पे हैं और कोई मुज़ाकरात वगैरह? अंदर का तो नहीं पता, लेकिन जो लोग सरेंडर करेंगे उन्हें हम सेफ पैसेज भी देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे और बाकी तमाम उनका ख्याल भी रखेंगे। तो इसमें जो ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है इस वक्त? कुछ गोलियां इधर उधर चल रही हैं या शेलिंग हो रही है, क्या सूरत हाल है? देखें जी, अब क्योंकि टेक ओवर कर लिया है जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, बाकी कर्फ्यू मौजूद है। मेरी तो यही उनसे भी मैनेजमेंट जो लाल मस्जिद की है उनसे भी रिक्वेस्ट यही है कि वो अब हथियार डाल दें और ताकि जानी नुकसान ना हो। कर्फ्यू में कोई नरमी के कुछ औकात का ऐलान किया गया है? तक ये ड्राफ्ट सीन नहीं होता, मैं नहीं समझता कि कोई नरमी हो। तो जो लोग इसमें कर्फ्यू में ज़ाहिर है कि स्टक हुए हुए हैं, लोगों घरों में हैं, उनकी जो ज़रूरी अशिया की चीज़ें हैं वो उनको वो कैसे करेंगे? क्योंकि अभी तो क्योंकि कुछ उन्होंने नरमी दिखाई है कि कुछ लोग सरेंडर कर रहे हैं, ये बात आगे बढ़ती है तो इंशाल्लाह फिर कर्फ्यू में जरूर नरमी होगी। चलें, थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद चौधरी मोहम्मद अली साहब मौजूद थे और बता रहे थे कि उन्होंने भी इसको सेकंड किया और बताया कि सूरत हाल जो है वो इसको आगे चलती रहेगी और इंतजामात वो कह रहे हैं कि सेफ पैसेज के जो है वो हम कर रहे हैं। अच्छा अहमद बिलाल साहब, एक चीज़ ज़रा मुझे बताइएगा कि ये जो हमारे यहाँ सिलसिला है फेडरलिज्म के लिए सबसे बड़ा चैलेंज या चैलेंजेस 2 या 3 क्या है? पहला तो जी चैलेंज है बेसिकली एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का। ठीक, देखिए फेडरलिज्म के लिए ये असासी ज़रूरत है कि आप उसको एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के ज़रिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उसको वैसे नहीं कर सकते क्योंकि इसकी असास ही कंसल्टेशन, कोएग्जिस्टेंस, टॉलरेंस, एक दूसरे के साथ डायलॉग। तो जब तक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन नहीं किया जाएगा फेडरलिज्म का तस्वर आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी बात है जी एक माइंड सेट है जिसका हमने काफ़ी जिक्र किया है, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी इख्तियारात का जो इर्तिकाज़ है ना, और इख्तियारात को अपने अंदर मुर्तकिज़ करने का जो टेंडेंसी है ये फितरी है। ये इसको काउंटर करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं होंगे तो फिर इंडिविजुअल्स पावर्स को अपने अंदर मुर्तकिज़ करने के अंदर कामयाब भी होंगे, नुकसान भी होगा। तो जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं जिनका हमने जिक्र भी किया है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, नेशनल फाइनेंस कमीशन है, उनको एम्पावर किया जाए और उनके बाकायदा इंस्टीट्यूशंस, बाकायदा स्ट्रक्चर्स बनाए जाएँ, रूल्स बनाए जाएँ, उनके सेक्रेटेरिएट्स बनाया जाए। और मेरा ख्याल है कि जो नया बिल लाना चाह रही है हुकूमत सलीम सैफुल्लाह साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं, इसकी तफसीलात तो बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन अखबारों में जो आया है ऐसे लगता है कि इन चीज़ों को एड्रेस किया जाना मकसूद है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक बड़ी तो इसमें ये जो अपोजिशन का एक क्रिटिसिज्म है कि जी अभी जाने वाले हैं और हुकूमत की इतने दिन रह गए हैं तो अब इस बिल के लाने की क्या ज़रूरत है? वो अपनी जगह वो जी दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि ये जब भी ये बात कही जाए ये सही होगी कि इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जब भी ये बात हो रही हो दुरुस्त है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात दुरुस्त है कि ये जब भी हो रही हो इसको होने देना चाहिए। इसलिए कि अगर पहले नहीं हुआ तो गलत हुआ, लेकिन अब भी ना हो ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, आपने कहा था 3 तकाजे, तीसरा बड़ा तकाजा ये है कि बावजूद तमाम इख्तलाफात के अपनी जगह रहें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांगली एक्सप्रेस करें। चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन खुली होनी चाहिए, हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी। जो एक कौमी मफाद का मामला है ना जी, उसके ऊपर एक दूसरे के साथ बात करते रहना चाहिए। ये नेशनल या फेडरलिज्म और ये जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात भी ऐसे है, दूसरे मौक़िफ़ पे कोई उसका मतलब ये नहीं कि आपने लचक दिखा दी अगर इस पे बात कर लेंगे। इसको किसी तरीके से हम कर लें तो ये सुप्रीम नेशनल। साथ साथ मुझे ये भी बताते जाएं कि जो इरिटेंट्स हैं मतलब सूबों के दरमियान और सेंटर के दरमियान, उनको हल करने के लिए जिस तरह आपने कहा कि एम्पावर किया जाए उनके जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके अलावा जो एक फीलिंग है जिस तरह वो शेयर्ड गोल की आप बात कर रहे थे पहले, वो फीलिंग कैसे दी जाए? वो फीलिंग जी कंसल्टेशन, डायलॉग, ये एक बुनियादी
इंस्ट्रूमेंट है जी जमहूरियत का, बल्कि किसी भी अच्छे सिस्टम का, कि आप उनसे बात करें, बार बार बात करें। सलीम सैफुल्लाह साहब ने 1991 के अकॉर्ड की मिसाल दी है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। बाज़ का तो उसका इतना क्रेडिट है जितना दिया नहीं जाता, लेकिन एक बहुत बड़ा क्रेडिट है सूबों ने। एक बड़ा हिस्टोरिकल है जी ये तो। प्री पार्टीशन भी इख्तलाफात रहे हैं, इतने कमीशन बने हैं इंडस वाटर को अपोर्शनमेंट के लिए, हल नहीं हुआ। लेकिन एक पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए, डिस्कशन के ज़रिए। डॉक्टर साहब आप मुझे ज़रा बताइएगा कि इंडिया में अगर इरिटेंट्स होते हैं स्टेट्स के और सेंटर के दरमियान, तो उनको आप कैसे वहाँ पे इफ़ेक्टिवली हल कर सकते हैं? कोई आपके इस तरह के मैकेनिज़म्स हैं? जी, जो अगर वो फिस्कल मामलों में हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ के ऊपर, तो जैसा अभी सलीम साहब ने फरमाया था कि फाइनेंस कमीशन है या प्लानिंग कमीशन के अंदर जाके, या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये वो हैं जो आइन के मुताबिक हैं, आइन ने इनको बनाया है इन इंस्टीट्यूशंस को, तो उनके सामने ये मसले हल हो जाते हैं। कुछ इनफॉर्मल अरेंजमेंट्स भी हैं, मगर जो सियासी मसाइल अगर कोई इस तरीके के हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिवाइड करने के हद तक अगर चले गए हैं, तो उनको उसके लिए भी आइन के अंदर प्रोविज़न है इंटर स्टेट काउंसिल का, जो करीब करीब वैसी है जैसी कि पाकिस्तान की ये इंटर प्रोविंशियल डिवीज़न है, इंटर प्रोविंशियल कोऑपरेशन डिवीज़न। तो मगर इसके अंदर किसी भी मसले को उठाया जा सकता है। इसके अंदर वज़ीर आज़म जो हैं वो सदारत करते हैं, और मुख्तलिफ़ रियासतों के जो चीफ़ मिनिस्टर्स हैं वो उसके मेंबर होते हैं। तो आमने सामने बैठ के एक डायलॉग हो जाता है, और उसका जो प्रोविज़न ये है कि उस मसले को हल किया जा सके। ठीक, और इसी तरह वो तमाम मामला जो है वो हल हो सकते हैं। सलीम सैफुल्लाह साहब आपका तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। लाल मस्जिद के हवाले से खुसूसी तौर पे गुजारिश है कि दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला बेहतरी करे और अल्लाह ताला हिदायत करे जो लोग इस पे तुले हुए हैं कि मासूम जानों को ज़ाया करने की। आखिरी बात जो इन्होंने प्रोफेसर साहब ने फरमाया, पाकिस्तान में भी वी हैव नाउ जो हमारी इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की जो कमेटी है, जिसकी चौथी मीटिंग अब इसी महीने, एक साल में हम 4 पिछले 28 सालों में हम शायद 28 मीटिंगें कर सके, लेकिन एक साल में हमने, तो हम भी ये चाहते हैं कि, और हमने बड़े मसले, ये नहीं है कि मैं हुकूमत की तारीफ़ या अपने डिवीज़न की तारीफ़ करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत से मसले जो थे उनको हमने हल किया। और अगर ये जैसे महबूब साहब ने सही फरमाया कि ये इंस्टीट्यूशंस, आज मैं हूँ कल कोई और मिनिस्टर होगा, तो ये इंस्टीट्यूशंस को बहाल रखा जाए, इनको मजबूत किया जाए। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। और सलीम सैफुल्लाह साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। टाइम इज ओवर एक्चुअली, वरना ये इतना ज़बरदस्त सब्जेक्ट है कि इसको आपने बहुत कम वक्त दिया हमें, बस ऐसा ही है। अहमद बिलाल साहब आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। और प्रोफेसर साहब आपका खास तौर पर शुक्रिया, आप तो इंडिया से तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, इंतहाई अहम टॉपिक, और इसमें अभी भी तशनुगी रह गई है, लेकिन इंशाल्लाह वक्त मिला तो फिर दोबारा इसको टच करेंगे और एक ज़बरदस्त पैनल के साथ इसको मज़ीद आगे लेके जाएंगे। लेकिन आखिर में दुआ, और दुआ ये कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है मेरा मौला कि मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। सपुर्दम बतोमाए केशरा तू दानी हिसाब कम बेशरा। मुझे इस तरह किसानों को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।